اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے، اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى۔ اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے بڑے بدبخت سے مراد امیہ بن خلف ہے۔ الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے یعنی امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد کیا، تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گراں قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر نور العرفان میں ہے اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے فضائل کی اہمیت کو کم کرنا کفار کا طریقہ ہے، اور ان سے کفار کے تان دور کر کے عظمت کو ظاہر کرنا طریقہ الہیہ ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔